اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم غاصب حقوقہم الی قیام یوم الدین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. سامعین محترم، ناظرین محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر. یہ فرقان کیا ہے؟ فرقان کہتے کسے ہیں؟ فرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا، اسے فرقان کہتے ہیں. اور قرآن کا نام ایک فرقان بھی ہے. قرآن کے بہت سے نام ہیں، قرآن کے بہت سے القابات ہیں، قرآن کے بہت سے اسماء ہیں. قرآن ذکر ہے، قرآن کتاب ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن فرقان ہے، قرآن معجزہ ہے، قرآن لا ریب ہے، قرآن بے عیب ہے، قرآن علم ہے. قرآن جتنا بھی ہے اس کا وارث میرا مصطفیٰ ہے. اگر قرآن رحمت ہے تو اس کا وارث رحمت للعالمین ہوگا. اگر قرآن علم ہے تو اس کا وارث راسخون فی العلم ہوگا. اگر قرآن کتاب ہے تو اس کا وارث اہل کتاب ہوگا. اگر قرآن معجزہ ہے تو اس کا وارث معجز نما ہوگا. اگر قرآن بے عیب ہے تو اس کا وارث بھی بے عیب ہوگا. بس ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک صامت قرآن، دوسرا ناطق قرآن. قرآن اللہ کی بہت بڑی شاہکار کتاب کا نام ہے. قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے بہت سے فضائل کو بیان کیا. قرآن ایسی کتاب ہے کہ اللہ نے جب قرآن میں اچھے کرداروں کا ذکر کیا تو ہمیشہ مومنین کہہ کے مخاطب کیا، اور جب اللہ نے قرآن میں برے کرداروں کا ذکر کیا تو اس وقت 3 لفظ استعمال ہوئے. یا اللہ نے منافقین کہا، یا مشرکین کہا، یا کافرین کہا. کائنات کا پروردگار یہ جانتا تھا جب کسی اچھے کردار کو مخاطب کرنا ہے تو مومن کہہ کے بلانا ہے. قرآن مجید میں بہت سی ایسی آیات کریمہ ہیں کہ جو مفسرین علماء اہل سنت کے اقوال کے مطابق اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں. اور میں نے پڑھا کہ قرآن میں اللہ نے 100 مقامات پر اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ نجم میں، وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، مجھے قسم ہے اس تارے کی، اذا ہوا، جب وہ پست ہو جاتا ہے. یعنی اللہ نے وَاللَّيْلِ اِذَا یغشا، مجھے قسم ہے رات کی کہ جب وہ آتی ہے تو چھا جاتی ہے. خیر، اللہ نے بہت سی قسمیں اٹھائی ہیں. قرآن میں جگہ جگہ پہ اہل بیت کی قسمیں اٹھائی گئی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا دروس کا ایک سلسلہ چل رہا ہے جس کا عنوان ہے فضائل اہل بیت در کتب اہل سنہ، تو ہم جناب ابن عباس سے وہ آیات پیش کر رہے ہیں جو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں. اس میں پہلی جو آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دیکھو سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اس آیہ کریمہ میں
ہم سب کو خدائی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور مفسرین کے نزدیک اس خدائی رسی سے مراد فقہ جعفریہ کے 12 امام ہیں۔ ابن حجر مکی نے صواحق المحرقہ میں لکھتے ہیں، صفحہ اس کا 233 ہے، یہ آیت اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی۔ اور ثعلبی نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرمایا، ہم ہی وہ ہیں جو اللہ کی رسی ہیں، اور جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ بازی میں نہ پڑو۔ اس کے بعد سورہ انفال میں آیت نمبر 33 اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان کے درمیان ہے اللہ ان پر عذاب نہیں بھیجے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں کہ ائمہ اہل بیت ہی زمین والوں کے لیے امان ہیں اور خدا کے غضب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اور اس کے بعد ابن حجر مکی نے صواحق المحرقہ میں لکھتے ہیں، صفحہ 233 پر، المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3 اور صفحہ 360 پر، یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس آیت میں امان ہونے والی صفت اہل بیت میں پائی جاتی ہے، اور جس طرح خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین والوں کے لیے امان ہیں، اسی طرح اہل بیت بھی زمین والوں کے لیے امان ہیں۔ اور امام بخاری اور امام مسلم کی طرف سے صحیح حدیث کے لیے قرار دی جانے والی شرائط کے تحت حاکم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ستارے زمین والوں کو غرق ہونے سے امان میں رکھتے ہیں، جبکہ میری اہل بیت میری امت کے لیے اختلافات سے امان کا موجب ہے۔ جب بھی عرب کا کوئی قبیلہ میری اہل بیت کی مخالفت کرتا ہے، وہ آپس میں اختلاف کا شکار ہو جاتا ہے، پھر وہ سارے شیطان کا گروہ بن جاتے ہیں۔ اور اس کو امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ صفحہ 356 پر مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں، جبکہ یہ ستارے چلے جائیں تو اہل آسمان بھی ختم ہو جائیں۔ اسی طرح میری اہل بیت میری اطرت زمین والوں کے لیے امان ہے۔ اگر میری اہل بیت نہ رہے تو زمین فنا ہو جائے، زمین باقی نہ رہے۔ اس کے بعد قرآن کی آیت ہے سورہ شمس کی آیت، وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، چاند کی جو اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی جب وہ آفتاب کو روشن کر دے اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ تو قرآن کی آیات کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ ہم وہ مفہوم نہیں سمجھ سکتے قرآن کی آیات ہمیں یا اس کا شان نزول کیا ہے اور کس مقصد کے لیے نازل ہوئی، اس کے لیے ہمیں مفسرین سے، اور مفسرین دیکھتے ہیں اہل بیت کا دروازہ کہ جہاں سے ان کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شمس سے مراد میں محمد ہوں، اور قمر یعنی چاند سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں، اور دن سے مراد حسن اور حسین علیہ السلام ہیں، اور رات سے مراد میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے۔ اور اس کو حاکم حسکانی
نے شواہد التنزیل میں لکھا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 503، خدا کے یہ فرمان ہے والشمس والضحاہا، سے شمس سے مراد رسول خدا ہیں، والقمر اذا طلاہا، قمر یعنی چاند سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں، اور والنہار اذا جلاہا، اس دن سے مراد حسن اور حسین ہیں، واللیل اذا یغشا، اور اس رات سے مراد سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ انس بن مالک سے نقل کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ، اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شمس سے مراد میں محمد ہوں، جب تمہارے درمیان محمد نہ رہے تو علی سے رہنمائی حاصل کرنا، کیونکہ علی قمر ہیں یعنی چاند ہیں، اور اگر علی نہ رہیں تو پھر زہرا کے پاس چلے جانا، اور زہرا نہ رہیں تو پھر حسن اور حسین علیہم السلام سے رہنمائی لینا۔ تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس آیت میں شمس، قمر، نہار، لیل سے مراد کیا ہے؟ تو رسول فرماتے ہیں، شمس سے مراد انا، اور قمر سے مراد علی ابن ابی طالب، اور لیل سے مراد زہرا ہیں، اور نہار سے مراد حسن اور حسین علیہم السلام ہیں۔ خدا ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔